آداب دوستوں، میں ہوں غالب کمال اور آپ مجھے میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ مسلمان جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن جو ہے نا وہ بڑی کوئی سائنٹیفک سیکرٹس اس کے اندر اللہ میاں نے بھری ہوئی ہیں، اور یہ جو ہے یہ اس میں سے ہی ساری سائنس نکلی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ جی بڑی سائنٹیفکلی کریکٹ کتاب ہے۔ اور اس معاملے میں ذاکر نائک جو ہے وہ ایک ان سب لوگوں کے آگے اندھوں میں کانا راجا جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ جو ہے یہ ثابت کرتا رہتا ہے کہ قرآن بڑی سائنٹیفک کتاب ہے۔ تو اس میں ایک جو بڑی عام سی بات ہے وہ یہ ہے کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے، جو کہ میں آپ کو اس کے اندر جو ہے نا یہ اس سے بگ بینگ نکالتے ہیں۔ تو چلیں ذرا ذاکر نائک کا ایک چھوٹا سا کلپ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم لوگ جو ہے نا As far as the creation of the universe, Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran, in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 30, أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتْ رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. That do not the unbelievers see that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder? So this what we learnt in school, when we were in school 30 years back, 40 years back. There were a group of scientists who, in the early part of 1970s, they described how the universe came into existence. بیسیکلی ذاکر نائک کا کیا کہنا ہے کہ یہ جو آیت ہے، یہ والی جو آیت ہے جس کے اندر یہ کہا گیا کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں پہلے تو اس آیت کے اوپر کافی اعتراضات بنتے ہیں، یعنی ذاکر نائک اس سے بگ بینگ تو نکال رہا ہے، مگر اس کے اندر جو ایک بہت بڑا جھوٹ ہے، یا ایک بڑی مضحکہ خیز مزاحیہ بات ہے، جھوٹ ہے، اور ایک بڑی ابسرڈ قسم کی جاہلانہ بات ہے، وہ ذاکر نائک کو نظر نہیں آ رہی کہ کیا کافروں نے نہیں دیکھا۔ مطلب کون سے کافر تھے جنہوں نے یہ دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے ہیں اور اللہ میاں انہیں جدا جدا کر رہا ہے؟ کوئی کون سا کافر تھا وہاں پہ؟ کوئی ابو جہل تھا، کوئی ابو لہب تھا، ابو سفیان تھا، یا کوئی محمد کا باپ عبداللہ تھا، یا اس کا دادا ابو طالب تھا، یا اس کا چچا حمزہ تھا، یا کوئی کیسر و کسرا تھے؟ کون سے کافر تھے؟ وہ کرسچن کافر تھے، وہ یہودی کافر تھے؟ کون سے تھے جنہوں نے دیکھا تھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے ہیں اور جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے انہیں جدا جدا کر دیا؟ تو یہ کوئی مطلب ایک بات ہے کہ اگر یہاں پہ قرآن بات کر بھی رہا ہے تخلیق کی، تو قرآن یہ کیسی عجیب سی بات کر رہا ہے کہ یار ایک چیز جو کہ ابسرڈ ہے، کسی نے بھی نہیں دیکھا کہ اگر خدا ہی بنا رہا تھا کائنات تو وہ کیسے بنا رہا تھا۔ اور اگر بگ بینگ کی بات کر لی جائے اس کے مطابق، ذاکر نائک کے مطابق، کہ جی یہ بگ بینگ جو ہے قرآن میں ایکسپلین ہوا ہے، تو بھائی وہ بگ بینگ پھر کن کافروں نے دیکھا تھا؟ کسی کافر نے نہیں دیکھا وہ، ٹھیک ہے۔ سارے کافر تو اس ٹائم پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، اس ٹائم تو زمین آسمان، کسی زمین کا کوئی وجود نہیں تھا، کسی چیز کا کوئی وجود نہیں تھا جب بگ بینگ ہوا۔ تو کس نے دیکھا؟ کسی نے بھی نہیں دیکھا بھائی، ٹھیک ہے۔ تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں نہیں آج کے کافروں نے دیکھا ہے، تو یار یہ بات تو اس وقت کے کافروں سے کہی جا رہی تھی، آج کے کافر تو بعد میں آئے نا، انہوں نے چلیں آج ایویڈنس حاصل کر لیا کہ بگ بینگ ہوا تھا، مگر ان کافروں نے، ابو سفیان نے دیکھا تھا، ان کو تنبیہ کر رہا ہے، ان کو جو ہے ملامت کر رہا ہے خدا کہ ہاں تم نے نہیں دیکھا کہ بگ بینگ ہو رہا تھا، کہ میں نے بگ بینگ کیا تھا۔ تنبیہ تو ان کو کر رہا ہے نا، ابو لہب، ابو جہل، فلان ڈھمکاہاں جتنے بھی ہیں ان کو، اور ان کو کیا پتا کہ بگ بینگ کیا تھا۔ تو یہ بیسیکلی قرآن کس بات کی طرف اپیل کر رہا ہے؟ یہ ایک بڑی حیران کن بات ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ قرآن کس طرف اشارہ کر رہا ہے، اس وقت کے جو عرب تھے ان میں یہ بات ایکسیپٹڈ تھی کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، اور پھر خدا نے انہیں جدا جدا کر دیا۔ جیسے کہ بائبل کی پہلا جو چیپٹر ہے اس میں بھی لکھا تھا کہ خدا نے اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کیا اور کہا کہ درمیان میں فضا قائم ہو، اور خدا نے اس فضا کو آسمان کہا، یعنی اوپر اور نیچے کے پانیوں کو علیحدہ کیا گیا تو آسمان بنا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی جدا کرنے کی بات وہاں آتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک جو بڑی عام جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ پرانی جو میتھالوجیز تھی ان کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے، جیسے کہ ایجپشن میتھالوجی میں کہا جاتا ہے کہ زمین اور آسمان یعنی گیب اور نوت، گیب جو تھا وہ ایک دیوتا تھا اور نوت ایک دیوی تھی، یہ دونوں بہن بھائی تھے، اور ان کی میتھالوجی کی جب شروعات ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تھے، یعنی دونوں آپس میں سیکس کر رہے تھے، اس طرح ملے ہوئے تھے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جو دیوتا شو تھا اس نے وہ گیب کے پیڑ پہ کھڑا ہوا اور اس نے نوت کو اوپر اٹھا دیا، یعنی ان دونوں کو اس نے جدا جدا کر دیا۔ اور شو نے کیا کیا؟
اور شو جو ہے اس نے ہی آج اپنی طاقت سے, مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ شو نے پھر اپنی طاقت سے آسمان کو اٹھائے رکھا ہے, یعنی جو نوت دیوی ہے اسے اٹھائے رکھا ہے. اور نوت کا جو جسم ہے وہ چمکتا ہے رات میں, تارے ہیں اس کے لباس کے اوپر لگے ہوئے, یعنی جتنے بھی تارے ہیں وہ اس کے لباس پہ لگے ہوئے ہیں. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر رات کو, ہر صبح کو نوت جو ہے وہ اپنے وجائنا سے سورج کو پیدا کرتی ہے, اور پھر وہ سورج اس کی باڈی کے ساتھ چمٹا چمٹا اس کے منہ کی طرف جاتا ہے, اور وہاں پہ جا کے وہ دوبارہ اس کے منہ سے داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ان کی پرانی جو ہے وہ میتھولوجی تھی, جو کہ ہمیں نظر آتا ہے, اس کے ریمننٹس یا اس کے اشارے ہمیں بڑی جگہوں پہ ملتے ہیں. اور اسی طرح جو میسوپوٹیمین جو ہے وہ میتھولوجی ہے, اس کے اندر بھی مردوک جو ہے جو سب سے پرانی دیوی ہوتی ہے, وہ دیوی جس سے تمام دیوتا اور تمام بلائیں, تمام ایسے کریچرز پیدا ہوئے, اس کے ساتھ لڑتا ہے, کیونکہ وہ سب دیوتاؤں کو مارنے کا ارادہ کر لیتی ہے, کیونکہ وہ اس کے خاوند کو مار دیتے ہیں. تو پھر سارے دیوتا مردوک کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ تو اس سے جا کے لڑ. تو وہ تائمت اس دیوی کا نام ہوتا ہے, وہ تائمت سے جا کے پھر لڑتا ہے, اور جب وہ تائمت سے لڑتا ہے تو تائمت کو وہ ہرا دیتا ہے. جب تائمت مر جاتی ہے تو وہ اس کو درمیان میں سے چیر دیتا ہے اور اس کو اوپر اٹھاتا ہے, یعنی آدھا دھڑ اس کا اوپر اٹھا دیتا ہے, اس سے آسمان بنا دیتا ہے, اور نیچے والے دھڑ کو زمین بنا دیتا ہے. یہ جو ہے میسوپوٹیمین جو مردوک کی کہانی ہے, جو کہ میسوپوٹامیہ کا جو ہے وہ کنگ گاڈ تھا, اس کی کہانی میں یہ لکھا ہے. تو پھر وہ اس کے جسم سے ساری زمین بناتا ہے, اس کے بریسٹ سے وہ پہاڑ بنا دیتا ہے, اس کی آنکھوں سے وہ دجلہ اور فرات کو جاری کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی پسلیوں سے کیا وہ کرتا ہے کہ ستون کھڑے کرتا ہے آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ رکھنے کے. تو یعنی وہاں پہ مردوک آسمان اور زمین کو علیحدہ علیحدہ کرتا ہے, اور پھر وہ دیویوں اور دیوتاؤں کو آسمان اور زمین میں بڑے کام دیتا ہے. مگر دیوتا اور دیویاں جو ہیں اس کے کام جو اس نے انہیں دیے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے تھک جاتے ہیں, اور پھر وہ مردوک کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تھک گئے ہیں, ہم یہ اتنا سخت کام نہیں کر سکتے. تو پھر مردوک جو ہوتا ہے وہ ایک دیوی ہوتی ہے, اس کا نام مامی ہوتا ہے, اس کو یہ کہتا ہے کہ بھائی تم اب انسان کو بناؤ. اور پھر جو کہ تائمت ہوتی ہے اس کا ایک ساتھی دیوتا ہوتا ہے جس کا نام کنگو ہوتا ہے. کنگو کے خون کو مٹی کے اندر مکس کر کے جو مامی ہوتی ہے دیوی, وہ مٹی کے 14 پیڑے بناتی ہے, اور مٹی کے ان 14 پیڑوں سے وہ 7 عورتیں اور 7 مرد بناتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی ریفلیکشن ہمیں بائبل میں بھی ملتی ہے, ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے. یعنی پہلی دفعہ انسان کا مٹی سے بنایا جانا ہمیں کدھر ملتا ہے؟ میسوپوٹیمین میتھولوجی کے اندر. یعنی وہ کہتے ہیں کہ 7 مردوں اور 7 عورتوں ہی سے پوری انسانی نسل آگے چلی. ٹھیک ہے, اور پھر دیوتا جو ہے ان کو ریسٹ ملتا ہے, کیونکہ انسان جو ہے زمین میں کام کرنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ کہانیاں پرانی کہ آسمان و زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, یہ پہلے بھی موجود تھی, اور غالباً بلکہ یقیناً عرب جو تھے, جو پیگنز تھے, وہ ان کہانیوں میں سے کسی ایک کو مانتے تھے کہ آسمان اور زمین آپس میں پہلے ملے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا جدا کر دیا. تو جو بھی محمد ان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی کیا کافروں نے نہیں دیکھا, بیسیکلی وہ اس بات کو اپیل کر رہا ہے جسے وہ بلیو کرتے ہیں کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, اور پھر انہیں اللہ نے جدا جدا کر دیا. ظاہری بات ہے اللہ بھی جو تھا وہ سین گاڈ تھا, چاند کا دیوتا, جس کو نیبتینز اور عربز مانتے تھے. تو وہ یہ مان رہے تھے پہلے سے ہی کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے, اور ان کو اللہ نے جدا جدا کر دیا. اور بیسیکلی اللہ کی یہ جدا جدا کرنے کی سٹوری جس طرح میسوپوٹیمینز نے مصریوں سے لی ہوگی یا مصریوں نے میسوپوٹیمینز سے لی ہوگی, کوئی اینشنٹ متھ تو تھا نا, جو دونوں کی سٹوری میں یہ پایا جاتا ہے کہ پہلے آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے. پھر بعد میں کیا ہوا, پھر ظاہری بات ہے عربوں نے بھی ان سے ہی لے لیا ہوگا. ایک ریلیجن دوسرے ریلیجن کو افیکٹ کرتا ہے. ظاہری بات ہے پرانے زمانے میں فرض کریں 2 ریلیجنز ہیں, ایک میں کریشن کی سٹوری ہے, دوسرے میں نہیں ہے, تو بالکل یہ ممکن ہے کہ جس ریلیجن میں کریشن کی سٹوری نہیں ہے وہ دوسرے ریلیجن سے امپورٹ کر لے گا. کیونکہ جب کوئی پوچھے گا ہاں بھائی آسمان اور زمین کیسے بنے تھے, تو پھر ظاہری بات ہے جب ان کے اپنے ریلیجن میں نہیں ہے تو وہ دوسرے ریلیجن کی کہانی سنانے لگیں گے, اور جب وہ سنانے لگیں گے تو آہستہ آہستہ پھر وہ ان کی کتابوں کی اور اگلی چیزوں کا بھی حصہ بن جائے گی. تو یہی کام بیسیکلی قرآن نے بھی کیا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب محمد نے دین کا اعلان کیا تو تب اسلام کی کوئی کاسمولوجیکل سٹوری نہیں تھی. ٹھیک ہے, پھر اس نے سوچا ہوگا کہ کہاں سے میں دیکھوں اس کو, تو اس نے یہودیوں اور عیسائیوں کی بھی دیکھی, کفار مکہ کی بھی دیکھی, دیکھتے دیکھتے
اس نے یقیناً کفار مکہ کی جو کریشن کی سٹوری تھی اس کو اور یہودیوں اور مسیحیوں کی جو کریشن کی سٹوری ہے اس کو مکس کر کے ایک ایسا کاسمولوجیکل ماڈل پیش کر دیا جو قرآن کے اندر پایا جاتا ہے. تو ذاکر نائک تو یہ کہتا ہے کہ یہ بگ بینگ کا ثبوت ہے. بیسیکلی یہ بگ بینگ کا ثبوت نہیں ہے, یہ کس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن نے پلیجرزم کیا ہے. جس طرح باقی کے ریلیجنز ایک دوسرے سے پلیجرزم کرتے ہیں, اسی طرح اسلام اور قرآن نے بھی پلیجرزم کیا ہے, اور وہ پلیجرزم جو ہے وہ آپ کو اور مجھے آج کہاں پہ نظر آ رہا ہے؟ قرآن میں اس آیت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کی صورت میں نظر آ رہا ہے. تو یہ کوئی معجزہ نہیں ہے, یہ بیسیکلی وہی اپیل ٹو اگنورینس ہے جو کہ پرانے مذہبوں کی طرف قرآن نے کی تھی. ٹھیک ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, سمجھ گئے ہیں آپ؟ تو اس کو بالکل بھی معجزہ نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ یہ جان لیں کہ قرآن جو ہے پلیجرزم یا سرقہ کرنا ہے جو ہے وہ قرآن کے اندر موجود ہے. یہ آیتیں ادھر ادھر سے چوری کی گئی ہیں باتیں, اور ان کو آیتوں کی صورت میں قرآن میں لکھا گیا ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن ایک انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے, نہ کہ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ہاں بھائی قرآن کا معجزہ اس نے پہلے ہی بگ بینگ کے بارے میں بتا دیا تھا. تو بھائی پھر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر مصریوں نے آپ سے بھی پہلے بگ بینگ کے بارے میں بتا دیا تھا. اور جو آپ کے یہ ہیں, کیا ان کا نام ہے, میسوپوٹیمینز, انہوں نے بھی بتا دیا تھا, کرسچنز نے بھی بتا دیا تھا, کیونکہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جی جو ہے نا خدا نے اوپر کے پانیوں کو نیچے کے پانیوں سے جدا کیا. ٹھیک ہے, اور درمیان میں فضا پیدا ہوئی اور اس کو خدا نے آسمان کہا. تو بیسیکلی ویسے ہی آسمان نظر کا دھوکہ ہے, آسمان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. جو نیلا آپ کو نظر آتا ہے وہ کیا ہے, وہ کوئی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ جتنے بھی آپ کو واٹر ویپر آپ کے جو ایٹماسفیئر کے اندر موجود ہیں ان کی وجہ سے نیلا نظر آتا ہے. اور اگر آپ بات کریں تو یہ ساری باتیں پھر اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی, میرے خیال ہے میں بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر چکا ہوں. تو چلیں جی, مجھے اجازت دیں, پھر ملیں گے نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. آداب. میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.